السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا، اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے۔ جب کبھی کبھار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینے کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں نے تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگیں۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملا کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ خود ملا بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح کو پھوٹتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں میں تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی۔
پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد سمندر میں بولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہیں۔ مصیبت میں پھنسے اس مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی امید بن گئی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امیدیں کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھیں۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملاح 3 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہوگی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت برائی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے، اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس پر اسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر پراسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہی ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے کہ یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر ورتا حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ کم بخت تم کیا چیز ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کبھی صورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لو گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر کو جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، نہم اور جذام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اترے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ ہاں پھل لگتا ہے، ایک مسافر نے جواب دیا۔ خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا،
اس میں پانی ہے، ہاں اس میں پانی موجود ہے، تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ انہوں نے مکے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکے سے نکل کر مدینے میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابع داری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکار اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر اس جزیرے سے نکلواؤں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے انہماک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پراسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل، آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو یہ اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں، اور یہ جان لو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف، وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا۔ مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پراسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے، اس پراسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اور اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پراسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت، غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب احد قدیم و جدید کے ماننے والے میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ اب بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ ریاکاری، نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ خوش وضع، خوش پوش تھے، ظاہر و باطن شفاف تھا، ذی شعور، معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے داعی اللہ الحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی، اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حلقہ بکوش اسلام ہو گئے۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد
انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ماہ بعد مسجد نبوی تعمیر ہوگی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ کچی اینٹوں اور نااترا شیدوں پتھروں کی دیوار میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپڑ اور سنگریزوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک و فلاک رفتیں ہیچ تھیں۔ سال ہر سال تک مسجد نبوی میں روز اول کی سی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے، البتہ کبھی کبھار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھی کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی مسجد کو بقا نور بنا رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ رحمت الدارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن مطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرمائی اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مسرور کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوس داری تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ اس وجہ سے وہ 2-2.5 سال کی مدت میں فضلاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات نبوی گزر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت میں قرآن مجید جمع کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے خاص شغف تھا۔ وہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب استفادہ حاصل کیا اور قرآن مجید کے علماء میں شمار ہونے لگے۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارے کے لیے ملک شام میں ایک گاؤں اینون بطور جگیر مرحمت فرمایا تھا اور اس کا تحریری فرمان بھی لکھ دیا تھا۔ ملک شام فتح ہونے سے بہت پہلے اس کی اراضی میں سے جگیر عطا کرنا خصوصیت نبوت سے ہے اور بعض محدثین نے اسے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ہرا کے مقام پر ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کے پھیل جانے سے کھجور کے باغ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مقام ہرا گئے اور اپنی جان تکلیف میں ڈال کر آگ بجھا دیا۔ ان کا یہی جذبہ خیر تھا جس کی بنا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خیر اہل مدینہ کے خطاب سے نوازا اور وہ لوگوں میں بڑی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔
انہوں نے جو مسجد نبوی میں روشنی کرنے کا آغاز کیا وہ آخر تک ان کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ عظیم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری میں ملک شام کے گاؤں جرون میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور اسی گاؤں میں محو استراحت ہیں۔